کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو، انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا، خاتم النبیین ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت واقع ہوئی ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو ازواج تھی انہوں نے عدت گزاری ہے، اس عدت کے دوران انہوں نے زینت اختیار نہیں کی ہے، آپ کی ازواج پر آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ آپ کی موت کو مانا گیا نا، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اتنی ساری نصوص کا تو میں سمجھتا ہوں ٹماٹر والا انکار نہیں کر سکتا، علماء دیوبند کہاں سے انکار کریں گے؟ اور اگر اتنے بڑے بے وقوف ہیں نا علماء دیوبند کہ اتنی قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں آ رہا ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، نبی کی بیویاں عدت بھی گزار رہی ہیں، اور اتنی واضح نصوص کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں بخاری میں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ لوگوں تم میں جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی پر موت واقع ہو گئی ہے، اگر ان تمام نصوص کا علماء دیوبند انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت۔ پھر آپ بولو یہ کافر ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو، انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا، خاتم النبیین کا، تو علماء دیوبند تو پھر اتنی ساری آیتوں کے منکر ہے۔